السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو پاور شو وتھ ملیہ ہاشمی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں بہت ہی اب انٹرسٹنگ اور سیریس موڈ آ چکا ہے۔ انٹرسٹنگ ٹوسٹس اور ٹرنز تو بہت سے آئے، پچھلے پورے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پی ڈی ایم بنی ہے تب سے اپوزیشن کافی بلند و بالا دعوے بھی کر رہی ہے، نعرے بھی لگا رہی ہے، آر یا پار کی آوازیں بھی ہمیں گونجتی ہوئی سنائی دی، لیکن بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم خود ہی آر پار ہو گئی اور عمران خان اور ان کی حکومت کا پلڑا ہمیں کافی بھاری نظر آیا۔ لیکن اب کی بار کاف لیگ ہمیں کافی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اب پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ اپنے ڈفرینسز پر بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈفرینسز تو پہلے بھی نظر آتے تھے، لیکن جس طرح سینٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان ڈفرینسز کو آواز نہیں ملی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کاف لیگ کا باضابطہ طور پر بتایا جائے گا ان کی طرف سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں کھڑے، یا کتنی دیر تک کھڑے ہیں اور کیا شرائط وہ منوانا چاہیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، کوئی بھی حکومت ہو اس کے اتحادی جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس سچویشن کو اپنے حق میں مینوور کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لیوریج لینے کی کوشش کرتے ہی ہیں، اور عمران خان حکومت کے ان 3 سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی اپوزیشن سے زیادہ اتحادیوں کی ناراضگی کو سنجیدگی سے لیا جاتا رہا۔ ان کی جماعت کی جانب سے بھی، حکومتی جو دیگر اتحادی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ڈیمانڈز میں اضافہ بھی کر دیتے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ شاید فلاں جماعت کو زیادہ لیوریج مل جائے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ سو اب عمران خان صاحب کے لیے پریکٹیکلی سپیکنگ بہت بڑا امتحان آن پہنچا ہے کہ وہ اب اپوزیشن کی طرف دیکھیں گے یا وہ اتحادیوں کو منائیں گے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا جو جوائنٹ سیشن کینسل کرنا پڑا حکومت کو، یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا عمران خان حکومت کے لیے، کیونکہ وہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ابھی سے ہی یہ حالات ہو جائیں گے کہ ان کو خود ہی اپنا کال کیا گیا سیشن کینسل کرنا پڑے گا۔ اس بات سے، اس جوائنٹ سیشن کے کینسل ہونے سے اپوزیشن جماعتوں کے حوصلے بہت بلند و بالا ہو گئے، اور وہ پیپلز پارٹی جسے پی ڈی ایم جماعتیں پریڈومیننٹلی، جس میں نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب شامل ہیں، جو آنکھیں دکھایا کرتے تھے کہ آپ جب تک معافی نہیں مانگیں گے تب تک ہم آپ کو واپس نہیں قبول کریں گے پی ڈی ایم میں، اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ آپ اپنا شو کاز نوٹس واپس لیجئے، آپ کس خوشی میں ہم سے جواب طلبی کر رہے ہیں۔ وہ اب ایسے شیر و شکر ہمیں نظر آتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی بلاول زرداری بھٹو صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب سے بھی بڑی سیریس ملاقاتیں بلاول کی چل رہی ہیں، اور لیٹس ناٹ forget the fact کہ فضل الرحمان صاحب نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بہت امچور ہے، وہ بہت امچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سو بہت دلچسپ صورتحال ہے، آج کے پینل سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان حکومت کو کس حد تک اب خطرہ ہے اپنی اپوزیشن سے، اور کیا نواز شریف صاحب کی پاکستانی سیاست میں واپسی کی جو خبریں آ رہی ہیں، جو رومرز چل رہی ہیں کہ لندن میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی، اور جو دیکھا جا رہا تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب کو ایک پوٹینشل کینڈیڈیٹ کے طور پر، ایک سیریس پوٹینشل کینڈیڈیٹ کے طور پر شاید کنسیڈر کیا جائے عوام کی جانب سے بھی، دیگر حلقوں کی جانب سے بھی، تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹوسٹ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ہی بات چیت چل رہی ہے۔ البتہ ہمارے ذرائع کے مطابق جس کے تھرو بھی پیغام پہنچایا گیا جن طاقتور کوارٹرز تک کہ نواز شریف صاحب کی معافی تلافی ہو جائے، اور معافی تلافی کا مطلب یہ ہے کہ کیسز سے ذرا جان خلاصی ہو جائے، جو کرپشن پر سوال کیا جا رہا ہے، تو اس پر پھر طاقتور حلقوں نے بھی سیدھا جواب دیا ہے کہ یہاں پر نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، عمران خان ہوں، یا کوئی بھی ہو، عدالت جس سے سوال پوچھے وہ خود اپنا جواب دے، ہم کسی کی جگہ جواب دینے کے نہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہیں، سیاسی تجزیہ نگار، بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستانی سیاست پر، اور انہی سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں اور پھر دیگر مہمانوں کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں، وہ جیسے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے لندن سے، اگر وہ کر چکے ہیں۔ جی اطہر کاظمی صاحب، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ بھٹی صاحب کو بھی جیسے ہی لائن ملتی ہے تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں راجہ صاحب، کی ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اب بات تھوڑی سی جو سمجھنے کی ہے، اور جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے نا، اپوزیشن تو ملتی ہے، پھر بکھرتی ہے، پھر ملتی ہے، پچھلے 3 سال سے یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے یہ ایک
سلسلہ رچایا ہوا ہے، اور اس کی وجوہات شاید نہ عوام ہیں نہ یہ مہنگائی ہے. اس کی وجوہات دو ہی ہیں. ایک پہلی وجہ ان کے کیسز ہیں، ان کے کیسز کا وڈرول ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی جو ہمارا شیئر ہم کو کسی طریقے سے بس کوئی ایک لوپ دے دیجئے کہ ہم وہاں پہ جا کے فٹ ہو جائیں. تو جس کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کبھی بلاول اور مریم صاحبہ کے وہ ٹویٹس یاد ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف، کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا اور نون لیگ کی وہ ساری باتیں. پھر حالیہ چند روز پہلے ہی قاہرہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر تو واقعی ہی نون لیگ سیریس ہے تو پھر اس سے یہ بیک ڈور جو وہ روابط کر رہی ہے اور جو سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں اسے یکجا چھوڑنا پڑے گا. اور اس سے پہلے بھی مریم بی بی نے بھی ایک بات کی تھی کہ جناب وہ ایک اور سلیکٹڈ ان پروسیس ہے. تو اس قسم کا جہاں پہ ان کا کانفیڈنس کا اور ٹرسٹ کا لیول ہوگا آپس میں ایچ ادر اور مس ٹرسٹ ہوگا تو اپوزیشن تو لگ نہیں رہا کہ کوئی عمران خان کے لیے پرابلم ہوگا. عمران خان جو پرابلم فیس کر رہا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ایک طرح کی ایک آئسولیشن، ایک تنہائی میں جا رہا ہے کہ وہ جو چیزیں لے کے آئے تھے، وہ جو کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے تھے، وہ جو ریفارمز لے کے آنا چاہتے تھے، وہاں پہ انہوں نے بہت ایک مس مینجمنٹ ہو چکی ہے اور ان کی ٹیم ان کا ساتھ نہیں دے پائی کہ نہ ہی وہ ریفارمز لے کے آئے نہ ہی وہ اداروں کو مضبوط کر سکے. اور اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو واقعی وہ 30 سال کے جنہوں نے حکومتیں کی ہوئی تھی ان کی ان روڈز اتنی گہری بن چکی تھی کہ اس کو توڑنا کوئی 1 سال 2 سال 3 سال کا اتنا آسان پروسیس نہیں تھا. اور نمبر 2 the selection of people by عمران خان کہ جس ٹیم کو انہوں نے کیا شاید انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ most probably they are not the fit person for the right job. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو قانون سازی کرنی پڑ گئی عمران خان صاحب کو کہ جناب نیب کے آرڈیننس لے آئے، ایک آرڈیننس آیا، دوسرا آیا، نیب کے قوانین کو یکسر تبدیل کرنے کا ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد اب یہ الیکٹورل ریفارمز کا اس انداز میں لا رہے ہیں. اور جو انہیں اب پرابلم فیس آیا کہ اگر ہم سینٹ میں چونکہ میجورٹی نہیں ہے اور جوائنٹ سیشن میں اگر ہم وہ عددی نمبر لے کے حاصل نہ کر سکے تو ملیہ بڑا پرابلم ہوگا موجودہ حکومت کے لیے کہ جو احتساب کے وہ آرڈیننسز لے آئے ہیں آلموسٹ 1.5-2 ماہ انہیں ہو گئے ہیں اور 2 ماہ بعد اگر وہ لیپس کر جاتے ہیں 120 ڈیز کے بعد تو پھر کیا ہوگا. اس احتساب کا نعرہ لے کے وہ آئے تھے نہ یہ چیئرمین رہے گا نہ یہ قوانین رہیں گے نہ ان عدالتوں میں وہ کیسز چل سکیں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اپوزیشن کو سوٹ کرے گی کہ نیب کے ادارے کے ہاتھ بند ہو جائیں گے، وہ ایک طرح کا کسی بھی طریقے سے کام نہیں کر پائے گا اور اس کا الٹیمیٹ بلیم جائے گا عمران خان صاحب پہ. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ انہیں یا تو مینیج کرنا تھا کہ جناب ہماری تمام چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں اور بل کے ذریعے اپروو کراتے، یا پھر وہ جو نظام چل رہا تھا نیب کا آرڈیننس اس میں یہ ترمیم اور یہ چیزیں نہ لاتے اور جس انداز میں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی اس کو صرف اس حد تک دیکھتے کہ عدالتیں اور زیادہ ہو جائیں، سپیڈی کیسز چلیں اور لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں سزائیں ہوں. جس میں ایک ناکامی ہو رہی ہے نیب کے ادارے کو کہ سزائیں وہ نہیں دلوا پا رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کے لیے ہرڈلز ہیں نہ کہ اپوزیشن. بالکل صحیح. ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے عارف حمید بھٹی صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر اور اس موجودہ پینل میں سب سے زیادہ سینئر اس وقت ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود ہیں. ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اور پھر ہم اطہر کاظمی صاحب سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں کیونکہ اطہر کاظمی صاحب کا بھی انتہائی انسائٹفل انالیسز ہوتا ہے اور بیٹھے بھی ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمارے انتہائی قیمتی 3 بار کے نااہل وزیر اعظم صاحب بھی موجود ہیں تو ان سے بڑے قیمتی ہم نے سوالات کرنے ہیں. بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی کی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سیکرٹ میٹنگز کر رہے ہیں اور کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کا کیا، ان میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اور دوسرا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو واقعی کوئی سیریس خطرہ ہے اپوزیشن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملیحہ نمبر 1 تو نواز شریف سے میں بینگ ایک رپورٹر دے رہا ہوں جی کوئی رابطے نہیں کرا. میاں نواز شریف صاحب نے معافی مانگی اہم ترین ایک بزنس مین کے ذریعے کہ
मादी में जो गलती हुई है माफ कर दे, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। और यहां तक कहा कि मुझे बेशक ना करे, मेरी बेटी के लिए नरम सॉफ्टवेयर न रखें। ये जो र्यूमर्स उड़ाई जा रही है, मेरा इत्तला है कि नवाज शरीफ से अहम हल्के राब्ते नहीं करे, शहबाज शरीफ के जरूर हैं। और नवाज शरीफ किसी भी कीमत पर पाकिस्तान 2023 से पहले नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है जेल से। वो जिस तरह ड्रामा करके गए थे तो आने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस पोजीशन में है कि आए। दूसरी बात रह गई कि वजीर आजम इमरान खान साहब को पीटीआई की हुकूमत को अपोजिशन से ना कल खतरा था, ना आज खतरा है, ना कल होगा। उनको अपनी नहल टीम और जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। बदकिस्मती है, पंजाब जैसे सूबे में जो 60% पॉपुलेशन है वहां गुड गवर्नेंस नहीं दे सके। जो उन्होंने महंगाई है जो बिल्कुल आसमानों को छू रही है, उसको फोकस नहीं कर पा रहे। अगर अपोजिशन, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में उनके एतमाद की नंबर पूरे हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि शहबाज और मरियम आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इनकी तो फैमिली में इत्तेहाद नहीं है, तो अपोजिशन में इत्तेहाद कैसे होगा? मुझे ये बता दें, अपोजिशन क्या करेगी? पिछले 3.25 सालों में 1001 मरतबा कह चुकी है हुकूमत, आज गई कल गई, 10 दिसंबर को गई कल गई, तो हुकूमत तो वही की वही है। हाँ, उसे मुश्किलात है, तो वजीर आज़म इमरान खान साहब खुद ऑनेस्ट है, पुरअज़म है। इस मौके पर भी वो चाह रहे हैं बेहतरी हो जाए। काश वो थोड़ी सी अपनी टीम में रद्दोबदल कर लें, अपनी तरह के बंदे बेहतर ले। भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का अगर ना भी आपस में एक नजरियाती क्लैश और मुकाबला ना भी हो, तो भी उस्मान बुज़दार साहब के चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हुए उनको क्या जरूरत है? एक बंदा खुद ही ओन गोल कर रहा है, तो हम क्यों हटाएं? क्या ख्याल है? मलिहा, ऐसे ही आप हमारी कह रही हैं, आप इनसाइड आपने वो बात कह दी जो कोई भी नहीं कह रहा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इमरान खान से बहुत ज्यादा सूट इस वक्त नून लीग को उस्मान बुज़दार कर रहा है। अगर वो जाते भी इस हुकूमत को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो इमरान खान का तो मुस्लिम लीग नून का तो नुकसान नहीं कोई कर पा रहे, पर इमरान खान को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके हैं। डैमेज उन्हें करना चाहिए था नून लीग को, लेकिन नून लीग को शायद नून लीग का वज़ीर आज़म इतनी फेवर ना दे सकता जितना उस्मान बुज़दार साहब की नाहली, नलायकी और करप्शन की कहानियां नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं पंजाब में। इन्होंने जिंदा सिर्फ इस वजह से हुई है, मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी जिंदा नहीं, मुतरक के पंजाब में डिलीवर नहीं कर सके। तो मैं आपकी जजमेंट पे 100% हूँ कि नून लीग चाहेगी कि ये उस्मान बुज़दार साहब रहें बस। बिल्कुल सही। अतर काज़मी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, ये आपको क्या लग रहा है? मतलब दोनों आपने मौजूद पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, क्या आपको लगता है कि ये जो 35-40 साल की करप्शन और बदउनवानी का जो खात्मा करने के लिए इमरान खान निकले थे, और फिर ज़ाहिर भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी अपनी टीम में भी बहुत से नाअहल लोग मौजूद हैं, बहुत सी फ्लॉज मौजूद हैं उनकी अपनी टीम में भी, तो ये इसका क्या निकलेगा कि अब ये अगर जल्दी भी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और अपनी मुद्दत पूरी भी भले कर ले, तो क्या उसके बाद फिर वही हमारा नसीब है कि वही पुराने हुक्मरान आएंगे, या कुछ आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है? देखें, एक तो इमरान खान साहब की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। वो उनकी जो कारकर्दगी है, तो लोग जितने मर्जी बदजन बददिल हो जाए इमरान खान साहब से, तो दूसरी तरफ उनके पास ऑप्शन क्या है? दूसरी तरफ ऑप्शन है जी उनके पास नून लीग और पीपल्स पार्टी का। तो ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके ऊपर इमरान खान रिलाई कर रहे हैं। लेकिन कब तक रिलाई करेंगे? देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है, गुडविल की भी एक लिमिट होती है। अगर इमरान खान साहब की टीम ने डिलीवर नहीं किया, अब इमरान खान साहब जब इस सियासत में आए थे तो वो एक गैर रिवायती नारा लेके आए थे कि जी मैं करप्शन को खत्म करूंगा, निजाम को चेंज करूंगा। तो उस गैर रिवायती नारे के ऊपर गैर रिवायती जो हमारे सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो आमतौर पे इंतखाबी उसमें सारी चीजों में हिस्सा नहीं लेते थे, जलसों में नहीं जाते थे, वो भी मुतहरिक हुए, और हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जलसे भी हुए। लेकिन उनकी जो टीम में बहुत सारे लोग हैं ना, वो अभी भी रिवायती सोच के मालिक हैं। वो रिवायती अभी भी वो डेरादारी कर रहे हैं, रिवायती सियासत कर रहे हैं, और वो सब कुछ वो कर रहे हैं। अगर आप उनकी किसी भी कारकर्दगी को उठा के देख लें, बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन अगर आप एहतसाब को देख लें
تو آپ کو جہانگیر ترین کی ناراضی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. شہزاد اکبر صاحب نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اب وہ ٹویٹر کے اوپر کبھی شہباز شریف کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اسحاق ڈار کے چھیڑ رہے ہوتے ہیں. بھائی چھیڑنے کے لیے اور دنیا بہت ہے, آپ لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے. آپ لوگوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ اب جہانگیر ترین پچھلے دنوں لندن آئے ہوئے تھے, اور مجھے پتا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ مختلف لوگ رابطے بھی کر رہے تھے, اور یہ میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا, یہ میں انفارمیشن فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطے بھی ہوئے, پاکستان کے اندر بھی ہوئے, باہر بھی ہوئے, لیکن جہانگیر ترین کا ظرف ہے کہ ابھی تک اس نے کہا کہ نہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا. تو لیکن آنے والے جو الیکشنز ہوں گے نا, تو دال اور جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آٹا کس بھاؤ بک رہا ہے مارکیٹ میں, وہ پتہ چل جائے گا ان کو ساؤتھ پنجاب کے اندر. تو حکومت کو اپنا ایکٹ ٹوگیدر کرنا چاہیے, اور جو باتیں ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی باتیں, لیکن آن دا گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے, اور اگر یہ سنجیدگی سے اس کو نہیں لیں گے تو بڑا نقصان ہوگا اگلے انتخابات. بالکل صحیح. اچھا بھٹی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ابھی ہم بات کر رہے تھے عثمان بزدار صاحب کی, تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے بڑے پکے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا کہ عثمان بزدار صاحب کو 35 ارب روپے تک کا جو تونسا شریف کی ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے بجٹ بھی جو ہے غالباً یا تو پورا مل چکا ہے یا مل جائے گا آہستہ آہستہ کر کے, نہیں اتنا ان کو ایلوکیٹ ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر عوام ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے, کوئی بجلی آئی ہے ان کے گھر کے نہیں آئی, جس بات نے عمران خان صاحب کو بہت ان کی سادگی سے متاثر کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا آڈینس کو بتائیں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت سینئر تجربہ رکھتے ہیں, 1991 میں آپ نے کون سی ایک خبر پڑھی تھی جو میں چاہوں گی کہ ذرا آپ شیئر کریں نواز شریف صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے؟ میرے پاس ہے وہ, میں آپ کو ڈھونڈ دیتا ہوں. ایک میں نے جنگ کا کلپ پڑھا تھا, اس وقت ٹی وی نہیں تھا, کہ مجھے 1 سال کے لیے حکومت مل جائے تو میں اس ملک کی تقدیر عوام کی بدل دوں گا. اس کے بعد 3 دفعہ مسلط ہوئے, اپنے اور اپنے خاندان کو کھرپتی کر دیا. انجام یہ ہوا کہ اتنے کو دارے بسیدہ اور انہوں نے غلیظ کر دیے کہ ایک اشتہاری مجرم اس وقت لندن بیٹھ کے افواہیں یہ اڑا رہا ہے کہ میرے پاس, جبکہ معافی مانگ رہا ہے. وہ تو 3 دفعہ مجھے بتائے جنہوں نے بار بار حکومتیں کی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, وہ 3 دفعہ ملک کی تقدیر نہیں بہتر کر سکے, عام آدمی کو ریلیف نہیں دے سکے, تو اب کیا کریں گے؟ رہ گئی بات عثمان بزدار صاحب کی, یہ آپ 1991 کی خبر بتا رہے ہیں نا اخبار کی, نواز شریف صاحب کے 1991 میں نواز شریف نے خود بیان دیا تھا کہ مجھے 1 سال کے لیے پاکستان کی حکومت مل جائے تو میں عوام کی تقدیر بدل دوں گا. اس کے بعد عمران نواز شریف فیملی کی ایسی تقدیر بدلی کہ گورا لندن میں کوئی ان جتنا امیر نہیں رہا, امریکہ میں اتنی پراپرٹی نہیں رہی, عوام تو بدتر سے بدتر ہوئی. دوسری بات آپ لکھ کے رکھ لیں, عثمان بزدار صاحب کے سکینڈل نواز شریف سے زیادہ ہوں گے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, اور وزیر اعظم عمران خان سب کچھ چاہیے کہ پنجاب پہ چیک رکھے, کیونکہ لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا. امید عمران خان ہے, امید اور کوئی نہیں ہے, ناکام ہوگا یا کامیاب وہ عمران خان ہوگا. بالکل صحیح. ان کی عمران خان کو چاہیے کہ پنجاب کو فوکس کریں. بہت برے حالات ہیں, صفائی تک نہیں ہو رہی, کرپشن, ٹرانسفر, پوسٹنگ, پروموشن, ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. یہ عمران خان کو نقصان ان کے کچھ نااہلوں نے بچایا. پی ڈی ایم تو بیچاری عمران خان کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتی, وہ پرعزم بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے, لیکن کیا کریں, اس لنگڑی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, مجبوری ہے. لنگڑی ٹیم تو بھٹی صاحب پھر یہ لنگڑی ٹیم انہوں نے خود ہی ٹھیک کرنی ہے نا. اب یہ تو پھر عوام, وہی بات اطہر کاظمی صاحب والی, کہ آپ کو ایک لیوریج جو ہے ایک حد تک ملتا ہے کہ آپ کا گڈ ول فیکٹر کتنی دیر تک پھر چلے گا اگر کارکردگی بھی نہیں ہوگی. اور اگر لاہور جیسے علاقے شہر سے اس طرح کا فیڈ بیک آ رہا ہے تو یہ تو پھر حکومت کے لیے واقعی لمحہ فکری ہے. پھر اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ بیٹھ رہے نہیں بیٹھ رہے, ایم کیو ایم آنکھیں دکھا رہی ہے نہیں دکھا رہی. یہ تو پھر اپنی ہی وجہ سے آپ اون گول کر کے پھر آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. ملیشا دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب 18 میں امید کی کرن بنے. 3 سال جو انہیں مارجن ملا تھا مل چکا. 133 کا الیکشن آ رہا ہے نا, البتہ تو ان کے کینڈیڈیٹ نے جان کے وہ صحیح فارم نہیں فل کیے. ایک نااہل آدمی کونسلر بھی ہو تو 5 فارم فل کرتا ہے. اس کا آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا اگر یہ ان کے قریب بھی آ گئے. میں آپ کو زیادہ دوری نہیں بولا, 3 دسمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں, اس کے نتائج آپ دیکھ لیجئے گا, اور وہ عمران خان کے لیے آئینہ ہوں گے کہ وہ سمجھیں کہ لاہور
جو عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا. عمران خان صاحب لاہور میں ہی 2011 میں آپ کو پتا ہے ایک تاریخی جلسہ کیا جسے کوئی نہیں توڑ سکا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی تھوڑی سی جتنا ڈیمیج گلزار صاحب نے کیا ہے اس سے 5% بھی اپوزیشن نہیں کر سکی طریقے انصاف کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک اسپیشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بھی اس چیز پہ ذرا غور کریں گے کہ اب حکومت کے پاس پریسائزلی کتنی آپشنز رہ گئی ہیں, کیونکہ یہ بالکل درست بات ہے کہ گڈ ول فیکٹر 1 سال چل جاتا ہے, 2 سال چل جاتا ہے, 3 سال چل جائے گا, لیکن ایونچولی جب آپ 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو اگر آپ نے پھر وہی بات کہی جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے یا پھر جو پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا, زیادہ تر یہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کیونکہ وہ جب بھی آئے تو ہمیشہ اپنی شاندار کارکردگی کی وجہ سے کسی نہ کسی کارنامے کی وجہ سے ان کو پھر تشریف لے کے جانا پڑتا تھا. سو اگر عمران خان صاحب 5 سال پورے بھی کر لیتے ہیں تو کیا اس چیز کا لائکلیہڈ ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کنونس کر پائیں گے اگلی بار اسی ریٹرک کے ساتھ کہ میں ان کرپٹ لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا, جب 5 سال بھرپور موقع ملنے کے بعد بھی اگر کوئی ریکوری نہ ہو سکی 2023 کے ٹرم ختم ہونے تک. یہاں یہ ایک غور طلب نقطہ ہے, اس پر انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی گورننس کی, جو ایشوز عمران خان حکومت اب فیس کر رہی ہے اس وقت, جو اپوزیشن تو ایک طرف رہ گئی, اب اتحادی جماعتیں جو آنکھیں دکھا رہی ہیں, اب یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. راجہ عامر عباس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ عمران خان کے دل کے بہت قریب ہے, اور ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں عمران خان کی تقریروں میں کہ جی نظام کو درست کرنا ہے, الیکٹورل ریفارمز لائیں گے وغیرہ وغیرہ. سو اس میں اب کہنے کو تو بہت تانے بھی مل رہے ہیں حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے کہ آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, چور ڈاکو کہتے رہے آپ ہمیں 3 سال, اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے, بیٹھ کر اس پر بات کیجئے. سو اسد قیصر صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے خط بھی لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو اس حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ قیامت تک الیکٹورل ریفارمز پاکستان میں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کے دل کے بہت قریب تھیں الیکٹورل ریفارمز. عمران خان صاحب کے دل کے بہت قریب تھے احتسابی عمل. عمران خان صاحب کے دل کے بہت قریب تھا کہ میں ان چوروں لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا, میں لوٹا ہوا پیسہ باہر لاؤں گا. پھر کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان صاحب ان تمام جو یہ ایشوز ہیں اس پہ خاطر خواہ کامیابی اور ان کی جو ٹیم ہے وہ رزلٹ نہیں دے پائی. دیکھیے, الیکٹورل ریفارمز ہوں یا نیب کی ریفارمز ہوں یا اس میں جو ہم نے دیکھا آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی, اس کا آفٹر افیکٹس یہ آئیں گے کہ اگر آپ کی جوائنٹ سیشن میں نمبرز پورے نہیں ہو رہے اور اگر آپ یہ بلز کو پاس نہیں کرا سکے تو یہ تمام کے تمام آرڈیننسز لیپس کریں گے, جس کا ایک لیگل بڑا افیکٹ ہوگا. وہ شاید ان کی لیگل ٹیم انہیں نہیں بتا پا رہی. نمبر 2, اس میں ایشوز یہ آ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے کولیشن پارٹنرز, اب وہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے MQM کے ایک منسٹر ہیں, اور ہم نے خود دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ یہ ان کا سبجیکٹ بھی ہے کہ یہ مشین بڑی ہے, اچھی ہے, یہ مشین بڑا کام کرتی ہے, اور آج اچانک انہیں یاد آ گیا کہ جی ہم سے بات ہی نہیں ہوئی. بڑی عجیب سی بات یہ ہمیں لگتی ہے. اور آج اچانک یاد آ گیا کافلی کو بھی کہ جناب ہم سے ڈسکشن نہیں ہوئی. اب دیکھیے, وہ کمیٹی بھی مجھے پتا ہے کہ جو بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں کہ جناب اس کو ڈسکس کرنا ہے. یہ باتیں ہیں عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کا. اب یہ وہ سٹیج آ گئی ہے, ابھی بھی 1.5-2 سال عمران خان صاحب کے پاس باقی ہے, ابھی بھی ڈیلیورنس کا موقع ہے. اور اگر ان کو ڈیلیورنس کی راہ میں بلیک میلنگ کی جاتی ہے تو انہیں پھر بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. اگر اسمبلی واقعی ڈیلیور نہیں کر سک رہی, ایک چھوٹا سا قانون اگر نہیں بنا پا رہے, نہ ان کے اپنے اندر اتنے عدد ہیں نہ اپوزیشن, اور اگر ان کی کولیشن پارٹنرز بھی اس قسم کے اقدام کر رہے ہیں, تو پھر خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی اسمبلی کہ جس میں ڈیلیورنس زیرو ہے, ایسا سسٹم کہ جس میں ادارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, ایسی جگہ کہ جہاں پہ جس ادوار میں یہ APS کا حادثہ ہوا تھا, تو جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں, اگر انہیں چھوڑ کے موجودہ پرائم منسٹر کو بلا لیا جاتا ہے اور ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھتی کہ بھائی آپ تو پرنسپل
چیف ایگزیکٹو تھے اس دور کے تھے, آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا تھا. تو ایسی صورتحال میں اٹس ٹائم کہ عمران خان صاحب پھر یہ نہ دیکھیں کہ جی اسی لنگڑی لولی جو ان کی ٹیم ہے یا جو یہ پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا, کیونکہ اس وقت کا جو عمران خان صاحب اگر جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں ان کی ناکامی ہے, فلانا ناکامی ہے, حالانکہ ان کے جو اچھے پہلو ہیں شاید پچھلے 30 سال میں یا 40 سال میں انہوں نے اس ملک کی جو فورن پالیسی کو ایک شیپ دی ہے کہ دنیا کو سمجھ آ رہی ہے. آپ کے ملک میں آ کے ٹروئکا کے اجلاس ہو رہے ہیں, آپ کے سے اہمیت کو پوچھا جا رہا ہے, آپ نے میکرو لیول پہ ایک اکانومی کو مضبوط کرنے ہیں, تمام انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود اگر یہ سسٹم ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا, then it's time کہ وہ ایک ڈیسیژن لیں, نہ کہ وہ اسی سسٹم کو گھسیٹ کے سٹیٹس کو کے حامی لوگوں کے ہاتھوں مزید بلیک میل ہوتے رہیں اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہو کہ عوام پھر مجبور ہو جائے کہ ان پہ وہی دو پارٹیز کہ جن کو چور لٹیرا اور جنہیں عدالت ڈکلیئر کر سکی ہے ان سے ہم سننا شروع کریں کہ جی نواز شریف سے یہ بات ہو رہی ہے, ایک بھاگے ہوئے ایک مفرود سے یہ بات ہو رہی ہے. تو اٹس ٹائم کہ ایک سیریس ڈیسیژن لیا جائے اور اس کے بعد عوام کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کامیابی ہوگی. ادروائز 2023 کے الیکشن اگر اسی ڈائریکشن میں گئے تو پھر عوام حیران ہوگی کہ اب وہ کیا کرے. بالکل صحیح. اطہر کاظمی صاحب, آپ کا اس صورتحال پہ کیا تبصرہ ہے؟ کیا لگتا ہے عمران خان گر جائیں گے یا وہ دوبارہ سے مطلب ان کو ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں, جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ اب لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے. اگر عمران خان چلے جائیں گے تو دوسری طرف آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ میاں صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی ہے, کیا لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ اب یہ سب کچھ کہنے کے باوجود پھر بھی آپ کو سوچنا پڑے گا, اگر وہ بھی آپشن نہیں ہے اور عمران خان سے بھی لوگ مایوس ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. پھر ایک جینوئن کوسچن بنتا ہے نا کہ کیا یہ نظام کا فیلئر ہے؟ اس لیے کہ اسی نظام کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں بھی آئیں, فوجی عامر بھی آئے, وہ اسی آئین کے تحت کام کرتے تھے. آپ بیشک انہیں کہیں کہ انہوں نے آئین توڑا, لیکن گورننس کا نظام سارا یہی ہوتا تھا. اسی طرح تھانے چلتے تھے, وہ ایل ایف او جو آتا تھا وہ بھی اسی کے اندر آیا, جو نظریہ ضرورت کے تحت عدالتوں نے فیصلے دیے وہ سب کچھ اسی نظام کے تحت چلتا رہا. تو اب یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے کہ اگر یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی فوجی عامر بہتری لا سکا, نہ کوئی سیاسی جماعت بہتری لا سکی, نہ عمران خان صاحب بہتری لا سکے, تو پھر ایک کوشچن بنتا نہیں ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ نظام کی خرابی نہیں ہے؟ کیا اس نظام میں جی اور جس طرح وہ ہمارے بہت ہی ممتاز ماہر قانون اور بہت ہمارے اچھے دوست ہیں سعد رسول, وہ بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ اس ملک کو شاید ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے کہ جس پہ نئے سرے سے ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا جائے اور ایک نئے سرے سے اسکریچ سے چیزیں شروع کی جائیں. تو میں تو آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر عمران خان سے بھی لوگ اس طرح سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایک امید کی کرن تھے اللہ کی طرف سے, اور اگر وہ بھی اس نظام کو نہیں ٹھیک کر پائے تو جنہوں نے مل کر خراب کیا تھا یہ 35-40 سال لگا کر, اگر دوبارہ سے انہی کے ہاتھ میں نظام دینے کے جو کسر رہ گئی تھی وہ اب آپ پوری کر دیں تو یہ عوام کے لیے بڑی انفیئر بات ہے. اطہر کاظمی صاحب, اگر فار آرگیومنٹ سیک اگر 2 لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ ہم فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, ان کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کو چانس دیا جائے, تو کیا ان کے پاس کوئی ابھی تک انہوں نے آفر کیا ہے کوئی سلوشن کہ ہم اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے, عام بندے کے مسائل کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ اگر یہ ضد پر اڑیں کہ ہم نے آنا ہی ہے دوبارہ, تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ فار دا سیک آف بینگ ان پاور انہوں نے آنا ہے, صرف کوئی سلوشن بھی تو ہونا چاہیے نا, وہ بھی نہیں دیتے, صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. یور ٹیک آن دیٹ. دیکھیں, اگر سلوشن انہوں نے دینا ہوتا تو اب وفاق کو چھوڑیں, سندھ کے اندر 13 سال سے مسلسل یہ حکومت کے اندر ہے, باقی پچھلی ادوار میں ان کی اپنی وفاق کے اندر بھی حکومتیں رہیں, دیگر صوبوں کے اندر بھی یہ کولیشن پارٹنر ایک طرح سے رہے, تو کیا ان لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے؟ مولانا بھی کولیشن پارٹنر رہے صوبے کے اندر بھی, اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے اندر بھی, تو ان لوگوں نے ڈیلیور کیا. یہ کس منہ سے مانگتے ہیں, یہ کس منہ سے موزز بن کے آ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ یہ کیسا نظام ہے کہ جہاں پہ ان کی اتنی جرت ہے کہ یہ آ کے دوبارہ آ کے کہتے ہیں کہ ملیا ہم یہ کر دیں گے, اور بڑے موزز طریقے سے یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. وہ لڑکا جس نے ساری زندگی 1 روپیہ نہیں کمایا, وہ بچی جس کی صرف اس کی ٹوٹل پولیٹیکل سٹرگل یہ ہے کہ وہ ایک خاندان کے اندر وہ ایک پیدا ہو گئی,
وہ آکے مجھ پر آپ پہ حکومت کریں گی. کیا پاکستان کا کوئی باشعور شہری یہ مان سکتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر حکومت کریں؟ اسی وجہ سے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی شخص ہے جس نے جمہوریت کو حقیقی معنوں میں دیکھا ہے نا، وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا، وہ عمران خان کو برا بھی کہے گا، لیکن وہ ان دو خاندانوں کی غلامی کو کبھی جمہوریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے کوئی بھی جو باشعور شخص ہے، اب عمران خان بے شک ناکام ہو جائے، آج جو اس نے شعور دیا ہے نا، جو آپ کے پروگرام میں بھی لوگوں کو سننے کو مل رہا ہے، جو اسٹریٹ پہ بھی آپ کو ملتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آتا ہے، یہ وہی شعور ہے جو اس عوام کو عمران خان کی سٹرگل نے دیا ہے. تو یہی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمیں دو خاندانوں کی غلامی سے تو نکالا نا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں یہی بتایا گیا یہی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، ماں صدقے جائیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ساری زندگی ہماری جو مائیں بزرگ ہمیں یہی بتاتے رہے انہی کو ووٹ دینا ہے. تو یہ تو ایک ہماری جو نئی سوچ آئی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان کی. آگے جو بہتری ہوگی پلس ہی امید کرتے ہیں کہ مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ. اور صاحب ہم تو چھوٹے تھے تو ہم تو سنتے ہی تھے کہ جمہوریت کے نام پر جو ہمیں کرپشن کا سبق پڑھایا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے اسی کا نام حکومت کرنا اور جمہوریت کی بالادستی قائم رکھنا ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے بدقسمت بچے بھی تھے پنجاب کے، جو مجھے یاد ہے کہ حمزہ شہباز ایک بار ایک اسکول کے وزٹ پر گئے تو وہاں جا کر انہوں نے بہت جوش سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. سو اس نظام کے خلاف عمران خان نے لٹرلی جہاد کیا ہے. اور اب جو لوگ اپوزیشن سے واقعی، عارف حمید بھٹی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، راجہ عامر عباس بھی ٹھیک کہتے ہیں، اطہر کاظمی بھی ٹھیک کہتے ہیں، عمران خان کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے. سب سے بڑا خطرہ عمران خان کو آج اپنے کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے ہے جو ان کے نظریے پر نہیں چل رہے. لوگوں نے ووٹ جو بلے کو دیا تھا وہ عمران خان کو دیا تھا. عمران خان 2023 میں یا کامیاب ہو کر سینچری بنا کر آئیں گے یا پھر آؤٹ ہو کر آئیں گے. کسی نے ان لوگوں کو نہیں پوچھنا جو آج اقتدار کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں اور جن لوگوں سے تنگ آ کر لوگ عمران خان سے متنفر ہو رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بھلے وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر بھی، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، جہاں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پر ابھی سے دیکھیے جو آپ کی غلطیاں ہیں، جو فلاز ہیں، جو لوگ آپ کے نظریے پر نہیں چل رہے، ان کو اٹھا کر باہر ماریے. یہ نہ ہو کہ یہ آپ کی 25 سالہ سٹرگل پر کوئی دیمک کی طرح یہ چاٹ کر کھا جائیں. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست پر، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ملک میں کیا ہوتا ہے، کیا آپ کی اکانومی کس طرف جائے گی، آپ کے جو چیدہ ملکی فیصلے ہیں وہ کس حساب سے کیے جائیں گے، ان کا کیا اثر ہوگا. یہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اس کو ڈٹرمن کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی سیاسی بھونچال آیا یا آنے کو ہوتا تھا تو اسی وقت سٹاک مارکیٹ پہ سب سے پہلے اس کا اثر ہوتا آیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ اب ہم ان حکمرانوں کو، موجودہ حکومت، عمران خان حکومت کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم بحیرہ عرب میں اب بہا کر دم لیں گے. جبکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کریں یا شارٹ مارچ کریں اس سے کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا. سو حکومت اپنی جگہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. ڈر ہے تو ایک ان کو اتحادیوں سے ہی، اپوزیشن سے کوئی اتنا زیادہ نہیں لگتا. اور مجھے لگتا ہے کہ اتحادیوں سے بھی ڈرنے کی بجائے زیادہ ان کو اپنی کارکردگی اور اپنے نااہل ایلیمنٹ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کو مروا سکتے ہیں. اب آخر میں ہم بات کریں گے ناظرین، ایک بہت ہی دل خراش واقعہ ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ قبل. نور مقدم کیس کے حوالے سے پورے ملک میں بہت بحث بھی ہوئی، بہت تکلیف کا شکار ہوا ہمارا پورا معاشرہ کہ کس درندگی کی آخری سطح پر پہنچ گیا ہمارا معاشرہ کہ ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی انسان ہے. سو دونوں اپنے مہمانوں سے میں چاہوں گی کہ کوئک کامنٹ اس پہ کریں. آج تو فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں وہ بچی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، گارڈ کے کمرے میں اس نے چھپنے کی کوشش کی. سو اس پر جو ایک بحث چھڑ گئی تھی، ایک طرف لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نور مقدم کا وہاں پر ہونا کوئی ایسی معیوب بات نہیں، جبکہ دوسری طرف لوگوں نے کہا کہ اس کا وہاں پر اس کے ساتھ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ ہونا بھی معیوب بات، اور اس سے کہیں زیادہ معیوب بات وہ گھٹیا رویہ جو اس نے اپنایا. اطہر کاظمی صاحب آپ کامنٹ کیجئے اور پھر میں راجہ عامر عباس صاحب سے کامنٹ لوں گی. کوئک کامنٹ، لاسٹ 1 منٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیں اس میں میڈیا کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ پہلے سوچیں کہ آپ کو دیکھ کے دل خراش لگی یہ فوٹیج، تو اس کی جو اپنی فیملی ممبرز ہوں گے ان کے دلوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی.
تو کسی بھی شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی اس طریقے سے لے، اور وہ چاہے وہ کسی کے ساتھ تھی یا نہیں تھی. دیکھیں یہ آپ کو کیا پتا حالات کا، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے. وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی. اور اس حوالے سے میں معذرت سے کہوں گا، جس طریقے سے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنائی گئی، جس طریقے سے میڈیا کے اوپر ڈسکشنز کی گئی، ٹوٹل ڈس ریگارڈ کہ اس فیملی کس طریقے سے اس فیملی کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم سب کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، دیکھتے ہیں عدلیہ اس کے اوپر کیسے فیصلہ کرتی ہے، کس طریقے سے اس کا فیصلہ آتا ہے. اور ہماری سمپتیز، میری سمپتیز اس کی فیملی کے ساتھ ہیں. نور کی بالکل صحیح، یہی بس میں اتنا ہی بالکل صحیح. راجہ عامر عباس صاحب، وہ بات اطہر کاظمی صاحب کی بالکل درست ہے کہ وہ کیا کہہ کر اس کو لے کر گیا ہوگا، کیسے ورغلایا ہوگا، یہ سب حالات ہمیں نہیں معلوم. لیکن کیا ہمارا نظام عدل اس بچی کی فیملی کے ساتھ عدل کرے گا؟ دیکھیے، اس کیس کو یا اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا، تھوڑی دیر اگر ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس شخص نے اتنی درندگی کا مظاہرہ کیا. اس کے اندر کیا ایسی ایک کانفیڈنس تھا کہ جس نے اس کو یہ کرنے کی اجازت دے دی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں جب اس نے دیکھا کہ سزا اور جزا صرف ایک مسکین کے لیے رہ گئی ہے، اوپر کے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں، وہ اس سزا اور جزا کے فیکٹر سے ابو ہوتے ہیں. تو یہ وہ سوچ نہ صرف اس شخص میں آئی ہوئی ہے، ہماری تمام جو ایلیٹ کلاس ہے وہ یہی سوچتی ہے. کبھی کسی انسپیکٹر کو گاڑی روکتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کو نظر کہ وہ کس انداز سے قانون کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کس انداز سے وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.